السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں، خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں، خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 104 کا درس ہونے والا ہے۔ خاص عنوان کے تحت جو گزشتہ درس قرآن میں نے اخیر میں اشارہ بھی کیا تھا، یہ آیت کریمہ اہل سنت و جماعت اور غیر اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک اختلاف کا عجیب سا پہلو نظر آتا ہے۔ قرآن پاک آل ان آل ہدایت ہے، سیدھی راہ کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے فیض یاب فرمائے اور ہدایت پر قائم رکھے۔ ترجمہ ہی سے گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ کیا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنی ماتھے کی آنکھ سے اللہ پاک کا دیدار کیا یا نہیں؟ عنوان یہ ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، کسی بھی طرح سے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے کی آنکھ سے اپنا دیدار کرایا۔ اب دلائل میں اور دلائل ہی کی بنیاد پر دل ادھر ادھر ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی پہلے آیتیں میں نے احاطہ کی ہیں، اس حوالے سے آپ قائم رہیں، اور وہی جملہ بھائی آپ کو ہم بھی یا آپ ہمارے لیے کام اسی وقت آ سکتے ہیں جب کہ بنیاد تقویٰ ہو۔ ہماری دوستی آپ کی دوستی، ہماری محبت آپ کی محبت، ہم سے محبت آپ سے محبت اسی وقت قائم آئے گی جب تقویٰ معیار ہو، نیکی معیار ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑے سے بڑا گہرا دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہو جائے گا، لیکن اگر دوستی کا معیار تقویٰ ہے تو پھر کام آئے گا۔ دوستی کا معیار تقویٰ ہو۔ اس لیے جو بات آپ کو دل سے لگ جائے
اور قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور لگ جائے تو اسی پر قائم رہا کیجیے۔ ہم سب سے پہلے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں جن باتوں سے تھوڑا سی کنفیوژن ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور اس باب میں، اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں غیر اہل سنت و جماعت کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما فقد جسد محمد الی آخر الحدیث او کما قالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میرے بستر سے جدا ہی نہیں ہوا۔ تم دیکھنے کی بات کر رہے ہو، گئے ہی نہیں۔ فقد جسد محمد، گئے ہی نہیں بستر سے کہیں بھی، تم دیکھنے کی بات کر رہے ہو۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث لاتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا، تحقیق کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ حالانکہ یہ حدیث انکمپلیٹ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا تھا۔ تین بات کا ذکر ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد نے کچھ اپنی طرف سے گڑھا ہے یا جو اللہ نے دیا تھا وہ پورا نہیں دیا، وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ دوسری بات ہے کہ محمد غیب مطلب کل کی بات بتاتے ہیں، جس نے کہا، جس نے عقیدہ یہ رکھا وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے کہا کہ رب کو دیکھا وہ بھی جھوٹ باندھا۔ تینوں باتیں یہاں، تو پھر یہاں تینوں کا انکار ہونا چاہیے۔ صرف ایک ہی چیز کا لے لیتے ہیں اور پھر ایک ٹاپک بنا دیں آپ، تو پھر یہ انکمپلیٹ نقطۂ نظر ہوا۔ آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا نہیں، یہ بھی آپ ٹاپک باندھیے۔ پھر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے ہیں، یہ بھی ٹاپک باندھیے آپ۔ اور پھر کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھا، تب جا کر کمپلیٹ حدیث ہوئی، تب کمپلیٹ نقطۂ نظر ہوگا۔ لیکن اس حدیث سے یہ ایک حصہ لے لیے آپ، یہ غلط کیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے آپ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے۔ اس پر پوری بحث ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر آیتیں شاہد ہیں، خصوصاً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، سورہ جن کی آیت نمبر 27، یہ سب دلیل ہیں، شاہد ہیں۔ خیر، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کی روایت یہاں پر لاتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ نوٹ کیجئے گا لفظ پر، ایک ہوتا ہے جمہور موقف، جمہور نقطۂ نظر یعنی میجارٹی، اور ایک ہوتا ہے انفرادی نقطۂ نظر، ون سائیڈڈ۔ تو اس معاملے میں صرف حضرت عائشہ ہیں نہیں دیکھا، اور جمہور صحابہ کا موقف ہے کہ دیکھا۔ تب یہیں سے ایک علمی نقطۂ نظر ملا کہ میجارٹی پر عمل ہوگا، سواد اعظم جس کو بولتے ہیں، کثرت پر عمل ہوگا۔ نبی نے خود فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، میجارٹی کی اتباع کرو، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے، کہ جیسے ہی کہا کہ نہیں دیکھا، اس میں دلیل کے طور پر حضرت عائشہ نے یہ آیت پیش کی۔ اب ہماری طرف متوجہ رہیے گا، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ پہلے اپنا عقیدہ بنا رہی ہیں اور اپنے عقیدے کو قرآن کی آیت سے مدلل کر رہی ہے، قرآن کی آیت سے سجا رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ کے پاس کوئی نبی کی روایت نہیں ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ یہ عائشہ کا پرسنل نقطۂ نظر ہے۔ نبی کی روایت ہوتی تو ضرور کہتی کہ مجھ سے میرے نبی نے فرمایا۔ یہ علمی نقطہ کو سمجھیے گا، باتیں تو بہت سنتے ہیں، سنیں گے آپ۔ جب حضرت عائشہ نے انکاری بات کہی
تو دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کوئی صحیح حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اب حضرت عائشہ کی روایت کو روایت نہیں کہیں گے، حضرت عائشہ کی روایت کو قیاس کہیں گے، اپنا نقطہ نظر کہیں گے، پرسنل نظریہ کہیں گے۔ ایک بات دھیان رکھیں، اور سب سے آخری بات کہوں جو پھر میں حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہ جس وقت شادی ہوئی تھی وہ ہجرت سے پہلے ہوئی، یا آپ یوں کہیے کہ مطلب بہت کم سن تھی، شادی تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن وداعگی جو ہے، رخصتی جو ہے مدینہ میں، یہ سب کا ایک دم سب کا نقطہ نظر ہے اتفاق۔ اور جس معراج کی ہم بات کرتے ہیں وہ معراج کہاں ہوئی حضور کو؟ مکہ شریف، ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، پوائنٹ نوٹ کریں آپ، ہجرت سے 1 سال پہلے، نبوت کے اعلان نبوت کے 12ویں سال، 13ویں سال آپ نے ہجرت فرما لی، تب تک تم سب مسئلہ ہی واضح ہو گیا کہ اب تو انکار کا حق ہی نہیں، جب بستر نبوت پر آئی ہی نہیں آپ تو اب انکار کیسے کریں گے آپ؟ صاف بات ہے ہے کہ نہیں؟ بستر نبوت پر آئی ہی نہیں تو انکار کیسے کریں گے آپ؟ کوئی چلتی پھرتی عورت بول دے میں ان کے بارے میں بہت جانتی ہوں، کہاں سے ہوتا جی؟ یہ ایک ایسے قیاسی جملے بول رہا ہوں، ورنہ میری ماں باپ ان پر قربان، ان کی عظمتوں پر قربان، ان کی خاک راہ پر قربان، الحمدللہ۔ یہ احاطہ کر لینے کے بعد ایک اعلیٰ نقطہ مل گیا آپ کو، الحمدللہ۔ جو کوئی کہے عائشہ، ماں عائشہ فرماتی، اس طرح سے جملے آپ یوٹیوب پر کریں گے تو فوراً کہیں ماں عائشہ نے حضرت دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس میں دیکھیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، تو دماغ پریشان ہو جائے۔ احاطہ کریں آپ، بیک گراؤنڈ کو آپ جب دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دم کلیئر ہو گیا۔ اب حضور جب تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، وصال پاک ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ضعیف صحابہ ہوتے تھے وہ جسم میں ضعیف ہوتے تھے، عقل میں بہت اعلیٰ ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود ضعیف عمر کے تھے، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور آج پورے ورلڈ میں 80% حنفی مسلک کے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت امام اعظم نے عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہے روایت۔ بزرگ صحابہ تھے، علم، تدبر، فقاہت یہ زیادہ ہوتی تھی حضور کے ساتھ۔ بھروسہ بھی کیا، نبی نے خود فرمایا کہ عبداللہ سے سیکھو قرآن، کیا کہنا ہے۔ خیر، پورا احاطہ آپ سمجھ گئے، اب اپنی دلیل آپ دیں گے۔ پکش وپکش دونوں سمجھ رہے ہیں نا، وپکش کی دلیل آپ سمجھ گئے ہیں، ہاں یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور جملہ کہہ دو، جسمانی معراج کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جسمانی بولے تو حضور جسم کے ساتھ گئے یا نہیں گئے، اسی حدیث سے لاتے ہیں کہ جب جسم جدا ہی نہیں ہوا تو گئے کیسے؟ تو ہم صاف کہہ دیں گے بھائی، جہاں پر حضرت عائشہ بول رہی کہ میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، حضور کے بستر پر عائشہ کا وجود ہی نہیں ہے اس وقت جب گئے، تو ان کے بستر پر جب گئے تو اس وقت گئے ہی نہیں، جس وقت گئے ان کا بستر ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لے سکتے اس میں، ہاں۔ اور اب جو اپنی دلیل دیکھتے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ سمجھا دیں گے نا سب سامنے والے کو، جو بھی آپ کو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، تو آپ ان سے پہلے دلیل پوچھیے، یہی 2-3 دلیل دیں گے، حضرت عائشہ کو سامنے لائیں گے، اما عائشہ فرماتی انہوں غلط ہوتے کیا، اس طرح سے پہلے آپ کو ایک دم مائنڈ کو یہ کر دیں گے، آپ کا وہ بیکار کر دیں گے۔ اور اما عائشہ غلط کہتی کیا، بیوی ہیں، صحابہ پوچھتے تھے ان سے آ کر کے مسئلہ بہت، ارے بتائیے کب بیوی بنی، کب پوچھتے تھے، یہ تو دیکھیے آپ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ مطلقاً ایسے بول دیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، آپ ایک دم دھیان دیجیے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ اور وہی بات کہوں گا، جب آپ کے نبی کی شان ہو تو آپ خوش ہوا کیجیے، الحمدللہ خوش ہوا کیجیے۔ بات صاف ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، حسد نہیں کرتا، یار میرے کو چھوڑ کے ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں، حسد نہیں کرتا، خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی ہیں، امت کے لیے کیا کیا نہیں کیے، الحمدللہ۔ خیر، اب اپنی دلیل سنیں جو ہم نے پہلے ہی کہا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ آخری بات اس میں کہہ رہا ہوں میں، اگر یہ عقیدے پر آپ نہیں رہیں گے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کبھی سنے ہوں گے، میں آج مکمل واضح کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ کمپلسری ہے ماننا۔
اگر یہ عقیدہ آپ نہیں رکھیں گے تو ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی کنفیوژن کو میں آسانی سے دور کر دے رہا ہوں، کیونکہ ایمان کا جملہ ہے حدیث جبرائیل کے حوالے سے، اخبرنی عن الاسلام. جاؤ جبرائیل نبی سے بولو. آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہو میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب آگے کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا یہ دیکھیے گا، یہ کوئی لاجک یا سینس نہیں ہے، میں نے علمی باتیں کی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کلیئر ہے؟ لیکن ترجمہ سنا ہے، آج اس کی ترجمانی سنیے. اشہدو، میں شاہد ہوں، وٹنس ہوں، گواہ ہوں. کس کی گواہی دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور گواہی اسی وقت معتبر ہے جب شاہد اپنے مشہود کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا ہو. کلیئر ہے بات؟ علمی جملہ ہم نے کہا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ اگر فون کر کے بولیں جج صاحب کو کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو ہو گیا. گواہی وہی معتبر ہے شاہد کا. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ سب بولتے ہیں. ابھی پڑھے نا بھائی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد، مؤذن سب بھی چلائے. میں گواہی دیتا ہوں. پوچھئے ذرا ان کو کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کے معبود ہونے کی. دیکھے آپ اللہ کو؟ بولے کہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی بولنے لگیں گے. صحیح بات نہیں. دیکھے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اب اللہ ماشاءاللہ الگ بات ہے، لیکن پڑھتے سب ہیں اور اسی بنیاد پر آپ مومن ہیں. یہی پڑھ کر آپ مومن ہیں. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ اگر نہیں رکھیں گے کہ حضور نے دیکھا تو آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. کیونکہ بتائیے پھر اشہدو کا مقصد پھر کیا ہوگا؟ اور جبرائیل نے آ کر کہا بتائیے مجھے، اور نبی نے کہا تم کہو ایسا. نبی نے کہا تم کہو ایسا. اللہ کے پاس سے جو آ رہے ہیں جبرائیل، دھیان دیجئے گا، جبرائیل اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور وہی درس دے رہے ہیں کہو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جبرائیل صرف طالب امت کے لیے سامنے ہے، اصل تو آپ کو بتانا مقصود ہے. اسی لیے آپ کا کلمہ یہ بنا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو، گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ماننے والوں نے مان لیا، کبھی نہیں پوچھا. بلکہ اس موقع سے ایک بڑی اچھی روایت یہ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق سے جب کہا گیا تھا، صدیق کا لقب بھی اسی موقع سے ملا تھا نا، جب ابو جہل نے دوڑتے ہوئے آ کر کہا تو ایک جملہ یہی تھا نا، تم زمین کی حقیقت کے بارے میں بول رہے ہو یار، حشر، نشر، باس بادل، موت، قبر، عذاب، جنت، لوح، کرسی، قلم، خود اللہ، یہ سب کا پتا دیا. اس سے بھی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تو زمینی حقیقت ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں. دیکھیے تو ایمان کی تکمیل کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی اگر عقیدے میں نہ ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ کلمہ انہوں نے پڑھایا اور آپ نے صرف بھروسہ کیا ان کے لفظ پر. انہوں نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حالانکہ آپ تو عرب کے بھی نہیں ہیں، وہ عرب کے لوگ نے ترجمہ کے باوجود اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو نبی کہہ رہا ہے وہ نبی دیکھا ہے. اگر اللہ کے دیکھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی کے دیکھنے پر عقیدہ میں نہ ہوتا تو کبھی اشہدو نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے کہ میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں. گواہی کے لیے ضروری ہے کہ دیکھوں. لیکن نہیں یا رسول اللہ، آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں کامل یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے. یہ ہے اصل سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایمان کی تکمیل کے لیے رؤیت باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نبی کے لیے ماننا عقیدتاً لازم ہے. نہیں تو ایمان انکمپلیٹ ہے. اب کہاں چلے گئے؟ دیکھا آپ نے؟ تو انہی سے اب توضیح پوچھئے کہ اشہدو جو آپ کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. یہ سب سے اہم بات تھی. اب جب دلیل دوں گا تو اب سمجھیے گا. یہ آیت کریمہ کی پہلے وضاحت سن لیجئے آپ.
لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ہے ترجمہ۔ ادراک کا لفظ ہے، رؤیت مانے ہوتا ہے ماتھے سے دیکھنا، ادراک کا لفظ ہے یہاں پہ۔ ادراک بولتے ہیں جس کو جو دیکھ رہا ہو، دیکھنے والا اور جس کو دیکھ رہا ہو اس کے پاس پورا پوائنٹ ہو، آنکھ اس کا پورا احاطہ کر لے، آل ان آل دیکھ لے۔ دائرہ آنکھ سے، آنکھ کے دائرے سے جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ہٹے نہیں، پورے اپنے احاطہ آنکھ میں لے لے، اس کو ادراک بولتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کسی کی آنکھ اللہ کو اپنے دائرے میں نہیں لے سکتی، بے شک نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ لا یحد، حدود سے پاک ہے وہ۔ اللہ کو اگر حد میں لے لی تو حد ہو گئی نا، اور اللہ حد سے پاک ہے۔ دیکھیں گے کیسے، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اس آیت میں حدود میں لینا مراد ہے۔ آنکھیں حدود میں نہیں لے سکتی، آنکھیں اپنے دائرے میں اللہ کو نہیں لے سکتی، اور وہ اللہ اپنے دائرے میں سب کو لے سکتا ہے، وہ یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو بھی اپنے دائرے میں لے سکتا ہے۔ وہ دائرے سے پاک ہے، آپ اور آپ کی آنکھیں دائرے والی ہے، اور اللہ حدود و دائرے سے پاک ہے۔ وہ یہ ہے بس اس کا مطلب ہے، اور بے شک یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ آنکھیں اللہ کو دائرے میں نہیں لے سکتی، دیکھ سکتی ہے، بس دیکھتی کیسی ہے، یہ ہے رؤیت کا کمال۔ رؤیت، نظر کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث دیکھیں، بلکہ بخاری شریف سے پہلے قرآن پاک آپ دیکھیں، سورہ نجم کی فرسٹ آپ شروع ہی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک دم پورا پتہ آپ کو ملے گا۔ آیت نمبر 11 میں بہت اہم بات ہے، سبحان اللہ، ترجمہ ہی سن لیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، رآ رویت سے، ماضی کا صیغہ، پاسٹ سنٹینس ہے، واحد کا صیغہ۔ دل نے نہیں جھٹلایا جو چیز مصطفیٰ نے دیکھا، جو نبی نے دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا، یعنی آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کیا۔ کیا کہنا ہے؟ اب یہاں پر بولتے ہیں، یہاں پہ یہیں پر آپ دیکھیے گا، بولتے ہیں جبرائیل کو دیکھا، جنت کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، تو پھر تو یہ عنوان بنتا ہی نہیں۔ پھر کیسے عنوان بنے گا؟ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل محمد کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب جنت کو دیکھ کر نبی کی معراج ہوگی؟ جنت مخلوق ہے۔ جبرائیل کو دیکھ کر نبی کی معراج ہوگی؟ جبرائیل مخلوق ہے، دھیان دیجئے گا۔ عرش دیکھ کر نبی کی معراج ہوگی، معراج بولے تو بلندی، صحیح ہے، نبی کی شان۔ اب کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو کمال ہے، بیٹے کی شان ہے یار، سمجھ رہے ہیں نا؟ اعلیٰ ادنا کو دیکھے تو اعلیٰ کی شان نہیں ہے، یہ ادنا کی شان ہے، بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ، بلند و بالا، ادنا کو دیکھے تو یہ اعلیٰ کی شان نہیں، یہ ادنا کی شان ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر اس آیت کریمہ سے، سورہ نجم کی آیت نمبر 11 سے یہ توضیح کریں کہ جبرائیل کو دیکھا، یہ بھی جملہ آپ کے پاس بولیں گے کہ جبرائیل کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ نے، تو پھر بولیے تو پھر تو ٹاپک ہی نہیں رکھنا چاہیے معراج کی۔ جبرائیل کو دیکھا کیا؟ وہ تو 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ چکے، دیکھنے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اصلی صورت میں دیکھ، بھائی اصلی صورت ہو یا غیر اصلی صورت ہو، جبرائیل کو دیکھا، اس میں نبی کی شان ہی نہیں ہے۔ جبرائیل نے اپنے آپ کو دکھوایا، نبی کی شان ہے، اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے پوری روئے زمین کو چکر تو لگا دیا، آپ کے پاؤں کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا۔ یہ شان تو وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا یہ نبی کی شان ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کی شان کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہو ان مخلوقات میں اعلیٰ پہلو نظر آئے، اور جب مخلوقات کو ایک طرف رکھ دیں گے تو بچتا ہے خالق ہی ہے کہ نہیں؟ بچتا ہے خالق ہی۔ لہٰذا نبی مخلوقات کو دیکھے تو شان نہیں ہے، خالق کو دیکھے تو یہ شان ہے۔ یہ ہے اصل سب سے اہم بات، ایک دم کلیئر ہو گئی نا بات؟ اگر معراج النبی عنوان بناتے ہیں، معراج النبی نوٹ کیجئے گا، نبی کی معراج، نبی کی بلندی، نبی کا عروج، نبی کی ترقی، نبی کا شان، تو ماننا پڑے گا مخلوقات ایک طرف، خالق ہے وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان۔ یہ ہے تو لاجیکلی طور پر بھی دیکھیں گے تو اس آیت کریمہ سے جبرائیل کا دیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل کو دیکھ کر نبی کی شان نہیں بڑھے گی، جبرائیل کی شان بڑھے گی۔
اسی لیے تو معراج کی رات میں کہا بھی تھا نا، یا رسول اللہ، اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ جب آپ کی امت جو ہے پل صراط پر ہے، دیکھیے امت کے لیے جبرائیل کا یہ گھوشا، یہ شوشا، کیا کہنا ہے امت کے لیے، یہ رضائے مصطفیٰ ہی تو ہے، نبی کی خوشنودی ہی تو ہے، یعنی وہ خود چاہ رہے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ اپنی غلامی میں لے لے، ہے نہیں، اپنی غلامی میں لے لے، خوش ہو جائیں مجھ سے، اور مصطفیٰ جانر ان کو دیکھ کر کے بلندی پائیں گے، یہ امپاسبل بات ہے، واٹ نان سینس، ایک دم بیکار کی بات ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہی۔ خیر، تو دل نے جو دیکھا، آنکھ نے جو دیکھا، دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔ ایک اور آیت اسی میں ہے، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، تحقیق کے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جنت بڑی نشانی ہے، دوزخ بڑی نشانی ہے، باس بعد الموت بڑی نشانی ہے، حشر و نشر بڑی نشانی ہے، میزان بڑی نشانی ہے، بہت کچھ دیکھا، ساری چیزیں دیکھا، مگر جس کو دیکھا عظمت اس کو ملی ہے، جس کو دیکھا مصطفیٰ نے عظمت اس کو ملی ہے۔ نبی نے دیکھا تو نبی کی عظمت نہیں، نبی کی عظمت کا معاملہ ورفعنا ہے، ورفعنا ہے نبی کی عظمت کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ عنوان معراج میں سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بنبی یہی نہیں ہے، سبحان الذی کامن لفظ سے کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گئی۔ اس سے بھی تو سمجھ جا کہ جب اپنے بندے کو عنوان معراج میں عبدیت اور بشریت کا عنوان دے، نبی کی صفت میں، رسول کی صفت میں کیا دیا ہوگا؟ جب تم بھی بندے ہو، مصطفیٰ بھی بندے ہیں، عبد کی صورت میں تم سے نکال کر وہاں تک لے کے چلا گیا، اور وہاں کے بعد بھائی عبد میں تو آپ بھی ہیں، سب ہیں، ہے کہ نہیں؟ عبد میں آپ بھی ہیں، سب ہیں، اور اس کامن وصف میں آپ سے الگ تھلگ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا جو چاہا، لیکن عنوان معراج تو یہی ہے نا، عنوان معراج عبد ہے، عنوان معراج بشریت ہے، اور بلا شبہ بشریت میں صالحیت، شہدائیت، صدیقیت، نبیت اور رسول، پھر اولو العزم رسول، اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ، باپ رے باپ، غور کریں آپ جملہ۔ اس لیے خلاصہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اور یہ عقیدہ اس لیے آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ کا ایمان مکمل ہو سکے، اس لیے کہ اگر نبی نے نہیں دیکھا تو پھر اشہدو کہنے کا بیس کیا ہے، عنوان کیا ہے، معیار کیا ہے؟ آپ اشہدو کہنے کا حق نہیں رکھتے، اشہدو کہہ کر بولنا چاہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، بے شک آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تب تو میں بھی کہہ رہا ہوں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، کیوں؟ آپ کی گواہی پر میں گواہی دیتا ہوں، اس کو بولتے شہادت علی الشہادت، یعنی میری گواہی جو اللہ کے معبود ہونے کی ہے، یہ مصطفیٰ کی گواہی پر ڈیپینڈڈ ہے۔ جان ایمان اسی لیے کہا گیا، اصل ایمان اسی لیے کہا گیا، روح ایمان اسی لیے کہا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو حبیب پاک صاحب لولاک، صاحب معراج، صاحب تاج کے صدق و طفیل میں قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔